آئی تھنک ایک سوال اٹھتا ہے کہ آرڈیننسز اس میں کیوں پروملگیٹ کرنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ ٹپکلی تو قوانین ہوتے ہیں وہ ایکٹ کے فارم میں ہوتے ہیں، وہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، اس میں جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈبیٹ کرتے ہیں. تو آئیڈیلی جو قوانین پاس ہوں گے، اگر ہم اس ریپ اور جینڈر بیسڈ وائلنس کے اس سلسلے میں لیجسلیٹو ریفارم کرنا چاہیں گے، تو آئیڈیلی جو قوانین پاس ہوں گے ان کو جو ہمارا جو ریگولر لیجسلیٹو پروسیس ہے اسی طریقے سے پاس ہونے چاہیے، تب ہمارے امپلیمنٹیشن کے چانسز شاید زیادہ بہتر ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ آرڈیننسز شاید اس سچویشن میں آئیڈیل ورک تو ہے ہی نہیں. دوسرا جو ہم نے دیکھا، اس میں فاطمہ نے بھی اس میں ذکر کیا کہ جو آرڈیننس کا جو آرڈیننس ہے وچ از اسپیشلی فوکسڈ آن ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن آف ریپ، اس میں انہوں نے کافی اسپیشل پروسیجرز اس میں انٹروڈیوس کیے ہیں اسپیسیفکلی ٹو ڈیل ود جینڈر بیسڈ وائلنس کیسز. اور اس میں اسپیشل کورٹس ہیں اور اسپیشل پروسیکیوٹرز کا بھی اس میں، اور اینٹی ریپ کرائسس سیلز، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو انویسٹیگیشن کا پروسیجر ہے اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم وچ ول بی لیڈ بائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اس کا بھی اس میں تصور کیا گیا ہے. تو ایک یہ جو کنسیپشن آبویسلی یہ ہے کہ جو ریپ ہے ان اے سینس اس کا ازمپشن ہے کہ جو ریپ ہے وہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کا جو رسپانس ہوگا وہ ایک ہمارا جو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو ریگولر پروسیجرز ہیں، جو ریگولر کورٹس ہیں، ایک ازمپشن ہے کہ وہ شاید ان کرائم سے صحیح طرح سے ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے، صحیح طرح سے ان کو ڈیل نہیں کر سکتے. اور یہ ایک کوشش ہمیں نظر آتی ہے کہ ریپ کو، جینڈر بیسڈ وائلنس کو ایک الگ سا دائرہ دیا جائے. تو آئی تھنک اس بات پہ بحث ہونی چاہیے کہ جو ہم اسپیشلائز پروسیجرز کی طرف جو جا رہے ہیں، اور جو اس گورنمنٹ کا یہ ایک ازمپشن ہے کہ ہمیں اسپیشلائز پروسیجر زیادہ افیکٹو ہوں گے، کیا ہمیں اس روڈ جانا چاہیے، کیا ہمیں اس طرف جانا چاہیے، یا ہمیں یہاں پر جانا چاہیے کہ جو ہمارے جو جنرل سسٹم ہے، جو ہمارے اوور آل کورٹس ہیں، ان کو ہمیں جینڈر سینسٹیو بنانا چاہیے. جو ہماری جو اوور آل انویسٹیگیشن ہے، جو ہماری ریگولر کورس آف انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اسی کو ہم کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ وہ سارے ہر قسم کے کرائمز انکلوڈنگ ریپ، انکلوڈنگ جینڈر بیسڈ وائلنس کرائم کو ڈیل کرنے میں بہتر ہو. تو آئی تھنک ایک یہ ایشو ہے. اور ہم اگر ہمارا ایکسپیرینس دیکھیں اسپیشلائزڈ کورٹس کا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب یہ اسپیشل کورٹس یا کہ جینڈر کورٹس انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، تو اگر ہم پیچھے سوچ کے دیکھیں کہ کیا ہمارا ایکسپیرینس پازیٹیو رہا ہے، کیا ہمارا ایکسپیرینس افیکٹو رہا ہے، تو میرے نزدیک they have not really been particularly effective to justify their use. کچھ ٹائم پہلے یہاں پر سندھ میں جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ نوٹیفائی ہوئے تھے. جتنے نوٹیفائی ہوئے تھے اس میں سے آئی تھنک صرف ایک آدھ فنکشنل تھے، اور جو فنکشنل تھے وہاں پر بھی کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ پرفارمنس واز سبسٹینشلی بیٹر. سو دس از بیسڈ آن اینیکڈوٹل ایکسپیرئنس، بیکاز اگین ایز فار ایز آئی ایم اویئر اس کی کوئی سسٹمیٹک مانیٹرنگ نہیں کی گئی. لیکن کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اٹیمپٹس آئے گئے ہیں، انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، اسپیشلائز سسٹمز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، لیکن پہلے یہ افیکٹو اتنے نہیں رہے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب یہ افیکٹو کیوں رہیں گے. اب اینٹی ریپ کرائسس سیلز کا بھی تصور کیا گیا ہے. اس میں فاطمہ نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس میں یہ اینٹی ریپ کرائسس سیلز کا مطلب ہے کہ میڈیکو لیگل ایگزامینیشن اور فورینسک ایگزامینیشن یہاں پر فیسیلیٹیٹ کی جائے. لیکن آبویسلی جب کئی ڈسٹرکٹس میں ہمیں پتہ ہے کہ میڈیکو لیگل ایگزامینرز ہیں ہی نہیں، بہت ساری ویکنسیز ہیں، اور جو میڈیکو لیگل ایگزامینرز ہیں ان کو صحیح سے اکوپمنٹ نہیں دیا جاتا یا ان کی صحیح سے ٹریننگ نہیں کی جاتی، تو پھر اگین اینٹی ریپ کرائسس سیلز کی بھی افیکٹونیس کا ایک ایشو، بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ہمیں، اور یہ جو انہوں نے جو جے آئی ٹی کا تصور کیا ہے کہ جو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اگین سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ہمیں
یہ لگتا ہے کہ جو ریپ کے جو کیسز ہیں ان کے لیے ہم کو ہمارا جو انویسٹیگیشن سسٹم ہے جو کرمنل پروسیجر کوڈ میں ہے اور جو ہمارے بہت ہی ایکسٹینسو پولیس رولز ہیں اس میں دیا گیا ہے. آئی تھنک ایک تو کچھ ایک ریشنال ہونا چاہیے کہ اس سے ہٹنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. آبویسلی ضرورت پر شاید ہمیں لگتا ہے کہ اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو ریپ انویسٹیگیشن بہت پور ہے اور کنوکشن بھی بہت پور ہے. لیکن اس سے پھر یہ ہمیں کیوں ایویڈنس ہمارے پاس کیا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹیم لیڈ کرے گا تو اس سے انویسٹیگیشن کیوں بہتر ہو جائے گی. آپ کو جو ہمارا سسٹم ہے آبویسلی جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی ہوتے ہیں یا جو گریڈ 17 کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر ایک ایڈمنسٹریٹو رول ہوتا ہے. آن اے ڈیلی کورس آف بزنس دے جنرلی ناٹ انوالوڈ ود انویسٹیگیشن ان اینی ایونٹ. تو ان اینی ایونٹ جو ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے ہی از ان the best position to investigate. So instead of understanding why it is that at the investigating officer level there are so many deficiencies, we need to understand that and we need to resolve that problem, as I think Fatma also alluded to, as opposed to creating a new responsibility on a district police officer. تو یہ سب جو indications ہیں کہ ایک almost one on the one hand a desperate attempt but also on the other hand maybe almost a cosmetic attempt کہ ہم کسی طرح سے procedures کو change کر لیں یا بدلیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک implementation problem ہے. لیکن اگر ہم seriously implementation problem solve کرنا چاہیں تو I think وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ actually کہاں پر رکاوٹیں ہیں